بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام چیک پوسٹوں پر زہر کے ماہرین موجود رہتے تھے۔ جو عورت ایک کپ میں سے 2-4 گھونٹ پیتی تھی اور پینے کے بعد بھی دودھ سفید رہتا تھا، اسے آگے سفر کرنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ زہر کے ماہرین کے بیان کے مطابق زہریلی عورت ایک گھونٹ دودھ بھی پیے تو اس دودھ کا رنگ سبز یا نیلا ہو جاتا ہے۔ پورس جانتا تھا کہ وہ نیلما کو کسی بھی راستے سے لے کر اسرائیل سے باہر جانا چاہے گا تو کسی نہ کسی خصوصی چیک پوسٹ پر نیلما کو دودھ پینا پڑے گا۔ ایک گھونٹ پیتے ہی دودھ کا رنگ سبزی مائل ہو جائے گا۔ فی الحال دونوں اس لیے محفوظ تھے کہ خفیہ پناہ گاہ میں تھے۔ کھانے پینے اور دوسری ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے پورس تنہا جاتا تھا، جلد ہی لوٹ آتا تھا، لیکن اس طرح ہمیشہ گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی دن بھی وہ خفیہ ایجنسی والے انہیں تلاش کرتے ہوئے اس خفیہ پناہ گاہ تک پہنچ سکتے تھے۔ شام کو الپا نے خیال خوانی کے ذریعے پورس کو مخاطب کیا۔ پورس نے کہا، مجھے بڑی دیر بعد یاد کیا ہے، کیا تم کہیں مصروف تھیں؟ میری بیٹی سے بڑی کوئی مصروفیت نہیں ہو سکتی۔ میری مونا کہاں ہے؟ تمہیں پتا ہے موسم کی خرابی کے باعث جہاز روٹ بدل کر استنبول چلا گیا تھا۔ نتاشا اور نتالیا بچی کو وہیں لے گئی تھی۔ میں سب جانتی ہوں، تم نہیں جانتے کہ میں استنبول میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے اس طیارے سے نتاشا اور نتالیا کو بچی کے ساتھ باہر آتے دیکھا۔ یہ کمینگی بھی دیکھی کہ نتاشا اس بچی کو لے کر ایک عیسائی مشینری میں گئی تھی اور وہاں اسے لوارث قرار دے کر چھوڑ آئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک نئی اطلاع ہے کہ نتاشا نے ایسا کیا ہے۔ تم اس بچی کو عیسائی مشینری سے لے آئی ہوگی۔ نہیں، میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا کیونکہ وہ میری مونا نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ کس کی بچی تھی اور نتاشا اسے وہاں کیوں چھوڑ گئی تھی۔ کیا تم نے نتاشا سے پوچھا تھا؟ میں جب بھی ان دونوں بہنوں کے دماغوں میں جاتی ہوں وہ سانس روک لیتی ہیں۔ میں تم سے پوچھتی ہوں، میری بیٹی مونا کہاں ہے؟ کیا تم نے اس کے دماغ میں جھانک کر نہیں دیکھا؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ میں بھی تم سے پوچھ رہا ہوں، میری بات کا جواب دو۔ جس بچی کو میں نے عیسائی مشینری میں دیکھا تھا، اس کی معصوم سوچ کو میں نے بدل دیا ہے تاکہ اپنی اصلی بیٹی کے دماغ میں پہنچ سکوں۔ تو پھر تم اپنی اصلی بیٹی مونا کے دماغ میں پہنچ گئیں؟ ہاں، میں نے اس کے ذریعے ایک عورت اور ایک مرد کی آوازیں سنی ہیں، لیکن بچی ابھی الفاظ کے معنی نہیں سمجھتی ہے۔ میں اس کے ذریعے اس کے قریب رہنے والوں کے دماغوں تک پہنچنے میں ناکام ہو رہی ہوں۔ ہاں، یہ مجبوری ہے۔ ننھی سی بچی پر ٹیلی پیتھی کے علم کو آزمایا نہیں جا سکے گا۔ دیکھو پورس، تم مجھے ٹال رہے ہو۔ میری بیٹی کو وہ دونوں ممبئی سے لے گئی تھی۔ بچی کو تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ یہ درست ہے، بچی کو میرے پاس ہونا چاہیے۔ اگر وہ میری تحویل میں نہ ہوتی تو آئندہ کبھی وہ تمہیں نہیں ملتی۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہی ہوں، صاف صاف کہو۔ الپا، ہم دونوں کو پارس بیوقوف بنا رہا تھا۔ اس نے فرہاد کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے مونا کا لب و لہجہ بدل کر دوسری بچی میں منتقل کرایا تھا۔ تم بھی استنبول پہنچنے تک ایک پرائی بچی کو اپنی بیٹی سمجھتی رہیں، لیکن میری جنگ تو پارس سے ہے۔ ممبئی میں میرے اہم ماتحتوں نے پارس کے ایک اعلی کار کو پہچان لیا۔ وہ ایک ننھی بچی کو اٹھائے ایک کار کی طرف جا رہا تھا۔ میرے ماتحتوں نے اسے گولی مار دی اور بچی کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مجھے بتاؤ، میری بیٹی کہاں ہے؟ بالکل خیریت سے ہے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ پارس اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا، لیکن میں نے اسے ممبئی شہر سے بہت دور پہنچا دیا ہے۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ان بہنوں کو استنبول پہنچا دیا اور مجھے جھانسا دیتے رہے۔ کیا تمہاری نیت میں کھوٹ ہے؟ کس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے؟ جب تم پارس کی آغوش میں تھیں تو میرے لیے ایک کھوٹا سکہ تھیں، اب بیرر چیک ہو۔ میں جتنے فائدے چاہوں تم سے کیش کرا سکتا ہوں۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک طرف پارس میری بیٹی کو چھیننا چاہتا ہے، دوسری طرف تم نے اس پر قبضہ جما رکھا ہے۔ تم دونوں کو مرد کہلاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تمہارے جیسی عورتیں ہمیں مردانگی دکھانے کا موقع نہیں دیتی، اس لیے مکاری دکھانی پڑتی ہے۔ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو اور میری بیٹی کب میرے حوالے کرو گے؟ میں اسرائیل میں ہوں اور تمہاری بیٹی بھارت میں۔ ایک جگہ محفوظ ہے، میں وہاں جاؤں گا تو تمہیں بیٹی ملے گی۔ تم بھارت کب جاؤ گے؟ جب تم چاہو گی۔
کل صبح کی فلائٹ میں تمہارے لیے ایک سیٹ ریزرو ہو جائے گی۔ میری عقل گھاس چرنے نہیں گئی ہے، کل جہاز پر سوار ہوتے ہی تم مجھے گرفتار کرا کے یہاں کسی کال کوٹھڑی میں عمر بھر کے لیے بند کرا دو گی۔ میں اپنی بیٹی کی سلامتی کی خاطر کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ تم دوسری تیسری مونا پیدا کر لو گی لیکن کوئی عورت دوسرا پورس پیدا نہیں کر سکے گی۔ مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح مطمئن ہو سکتے ہو؟ پہلے اپنے اسرائیلی اکابرین سے کہو کہ وہ خصوصی چیک پوسٹیں ختم کر دی جائیں اور کسی عورت کو دودھ پینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اچھا، تو وہ زہریلی عورت تمہارے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہوگی تو تمہیں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، تم نے موت کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، پھر تو اس عورت میں کوئی خاص بات ہوگی۔ ہاں، وہ مجھے بھی رفتہ رفتہ زہریلا بنا رہی ہے۔ ٹیلی پیتھی سے محروم ہونے کے بعد یہ ایک نئی صلاحیت حاصل کر رہا ہوں۔ پورس، مجھے پارس جیسا ایک مکار ساتھی چاہیے، تم ہی اس کا توڑ ہو۔ کیا ہم دوست بن کر نہیں رہ سکتے؟ تم میرے دل کی بات کہہ رہی ہو، میں تمہارے ہر برے وقت میں کام آیا کروں گا۔ کیا تم بھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھ سے تعاون کرو گی؟ ضرور کروں گی۔ ابھی اسرائیلی اکابرین سے بات کر رہی ہوں، اسرائیل سے باہر جانے کے سلسلے میں عائد پابندیاں اٹھا لی جائیں گی، کسی بھی عورت کو دودھ پینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ وہ پورس کے دماغ سے چلی گئی۔ وہ الپا سے ہونے والی باتیں نیلما کو بتانے لگا۔ نیلما نے تمام باتیں سن کر کہا، پورس تم بہت ذہین اور چالاک ہو۔ اس بچی کے گم ہو جانے کے بعد الپا ہماری جان کی دشمن بن جاتی، مگر تم نے بڑی چالاکی سے اسے شیشے میں اتار لیا ہے۔ ہم یہاں سے کب تک جائیں گے؟ میں پہلے حالات کا جائزہ لوں گا، جب یقین ہو جائے گا کہ اسرائیل سے باہر جانے والی عورتوں کو ایک کپ دودھ پینے پر مجبور نہیں کیا جا رہا ہے تو ہم اچانک کسی بھی فلائٹ میں چلے جائیں گے۔ وہ خوش ہو کر اس کے قریب آ گئی۔ پورس نے اس کے حسین چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، تمہارے قریب آنے سے جتنی مسرتیں ملتی ہیں اتنا ہی خوف طاری ہوتا ہے۔ وہ ایک اسکارف لے کر بولی، میں یہ منہ پر باندھ لوں گی، دانت اور ہونٹ دکھائی نہیں دیں گے، پھر تو میرے بدن کے کسی بھی حصے سے خطرہ محسوس نہیں کرو گے۔ پورس نے اسے بڑے پیار سے دیکھا۔ اس کا دل خود اس کے لیے مچلتا تھا، لیکن دوسری مصروفیات کے باعث وہ کوئی احتیاطی تدابیر سوچ نہیں پاتا تھا۔ ایسا نیلما نے سوچا تھا۔ پارس نے اپنے اطمینان کے لیے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ پر سختی سے اسکارف کو باندھتے ہوئے کہا، آئندہ میں تمہارے منہ پر ٹیپ چپکا دیا کروں گا، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میری جان۔ اس نے پہلی بار اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ نیلما نے اپنی باہیں اس کی گردن میں حمائل کر دیں۔ عورت ایک ایسی ضرورت ہے جس کے لیے مرد سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے۔ پورس جیسے ذہین اور چلاک مرد بھی حسن و شباب کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہ ایسے جوش اور جذبات سے بھرپور لمحات ہوتے ہیں کہ آدمی اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے۔ ویسے نیلما جب سے ناصرہ کے جسم میں سمائی تھی تب سے سب ہی کے لیے موت بنی ہوئی تھی۔ پورس اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جو اس کے زہر سے محفوظ رہا تھا۔ اس کے باوجود جب وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آیا تو پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس کے دماغ پر ایک عجیب سا زہریلا سرور چھایا ہوا تھا۔ وہ نقصان دہ نہیں تھا بلکہ نشیلا تھا۔ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی اور وہ اس کشش کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نیلما نے ضد کی تھی کہ وہ اس کے بیڈ روم میں رہے گی، لیکن وہ اس لیے چلا آیا کہ رات میں کسی بھی وقت اس کے منہ سے اسکارف کھل سکتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا، پھر بستر پر آ کر ایک شرابی کی طرح گر پڑا۔ ایسی مدہوشی تھی کہ ذرا سی دیر میں نیند آ گئی، پھر اسے ہوش نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ نیلما باتھ روم میں غسل کر رہی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی جیسے پورس کے روپ میں اسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ وہ غسل سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹ گئی، دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی، شرماتی رہی اور مسکراتی رہی، پھر وہ رفتہ رفتہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ وہ بڑی مستی میں سوئی تھی، بڑے عجیب خواب دیکھ رہی تھی۔ ایسے وقت اس نے محسوس کیا چند کتے اس کے آس پاس ہیں اور اس کے اندر کی زہریلی بو محسوس کر رہے ہیں۔ پھر نیلما نے دیکھا ایک لیبارٹری ہے جہاں کئی اقسام کے زہر مختلف مرتبانوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبان میں وہ زہر تھا جو نیلما کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اس زہر کو جب ایک کتا سونگھنے لگا تب ہی نیلما نے خواب میں اس کتے کو دیکھا، پھر دوسرا اور تیسرا کتا بھی اسے سونگھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی خواب کے مناظر واضح ہونے لگے۔ ان کتوں کے
کے ساتھ کچھ وردی والے تھے، ان کا تعلق پولیس اور انٹیلیجنس سے تھا۔ جن کتوں نے نیلما کے مخصوص زہر والے مرتبان کو سونگا تھا وہ سب ایک طرف منہ اٹھا کر بھونکنے لگے تھے۔ لیبارٹی کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، وردی والے ان کتوں کو باہر لائے، انہیں ایک گاڑی میں سوار کرایا، پھر وہ جس سمت منہ اٹھا کر بھونکتے جا رہے تھے اسی سمت گاڑی لے جانے لگی۔ نیلما نے خواب میں دیکھا وہ کمرے سے نکل کر دوڑتی ہوئی اس خفیہ پناہ گاہ سے باہر آ گئی تھی۔ کتے اور پولیس والے کہیں دور تھے، لیکن خواب کا منظر دکھا رہا تھا کہ وہ ان کی خفیہ رہائش گاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی سمت بدل کر ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں تاریکی تھی۔ کتوں نے بھی بھونکنے کا رخ بدل لیا تھا، ان کے مطابق گاڑی بھی ادھر جانے لگی۔ اس نے 2 بڑے پتھر اٹھا لیے تھے۔ جب گاڑی کی ہیڈ لائٹس تاریکی کی طرف آنے لگیں تو اس نے تاک کر پتھروں سے حملہ کیا۔ گاڑی کی دونوں ہیڈ لائٹس ٹوٹ گئیں، اندھیرا چھا گیا۔ ایک افسر نے غصے سے پوچھا کون ہے؟ نیلما اس کی آواز اور لہجہ سنتے ہی اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ دوسرے نے کہا سر وہی زہریلی ہوگی، کتوں کے پٹے کھول دیے جائیں تو وہ اپنے شکار کو خود ہی نوچ کھسوٹ کر لے آئیں گے۔ وہ اس دوسرے جونیئر افسر کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس کے اعلیٰ افسر نے کہا ان کے پٹے ہاتھوں سے نہیں، اپنے ریوالور سے اس طرح کھولے جائیں کہ کتے زخمی نہ ہوں۔ اس نے نیلما کی مرضی کے مطابق ایک کتے کے پٹے پر فائر کیا، لیکن کتے کو گولی مار دی، پھر کہا تعجب ہے میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، اس بار صحیح نشانہ لگاؤں گا۔ اس طرح اس نے دوسرے کتے کو گولی مار دی۔ جونیئر افسر نے کہا میرے نشانے کو سب مانتے ہیں، یہ دیکھیں 3 کتے لائے گئے تھے، تیسرا بھی گولی سے ہلاک ہو گیا۔ کتوں کے ٹرینر نے کہا سر یہ آپ دونوں نے کیا کر دیا؟ اعلیٰ افسر نے کہا ہم نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کتے سدانے والے کو گولی مارنے کے بعد اپنے ساتھ آنے والے 4 سپاہیوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان بیچاروں کو بھی مار ڈالا۔ پھر نیلما اعلیٰ افسر کے اندر پہنچ کر بولی یہ ہم نے کیا کیا، ہم دونوں تنہا رہ گئے ہیں۔ جونیئر افسر نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا سر یہ بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے، کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ہمارے ہاتھوں ہمارے ہی سپاہیوں اور کتوں کو ہلاک کرایا ہے۔ وہ اس وقت بھی میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے، وہ موجود ہے تو اسے بھگتنا ہی ہوگا۔ ایسا کرو تم مجھ پر گولی چلاؤ۔ نو سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں 3 تک گن رہا ہوں، اگر تم مجھے گولی نہیں مارو گے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ پھر وہ گننے لگا۔ ایک جونیئر افسر اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اس کا اعلیٰ افسر ایسا نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا ٹیلی پیتھی جاننے والا اس پر رحم نہیں کرے گا، 3 تک گنتی پوری ہوتے ہی اسے مار ڈالے گا، لہذا اس نے اعلیٰ افسر کے 2 تک گنتے ہی اسے گولی مار دی۔ اس نے اس کے مرتے ہی اطمینان کی سانس لی، اپنے لوگوں کو گولیاں مارنے والوں میں سے کوئی اسے مارنے کے لیے نہیں بچا تھا، اب وہ زندہ رہ سکتا تھا۔ اسی وقت اسے ایک جھٹکا سا لگا، گاڑی آگے چل پڑی تھی، وہ پچھلے حصے میں انسانوں اور کتوں کی لاشوں پر گر پڑا تھا۔ تب اسے یاد آیا کہ ابھی ڈرائیور زندہ ہے اور وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر موجود ہوگا۔ وہ سنبھل کر گرجتے ہوئے بولا مائیکل گاڑی روکو۔ گاڑی نہیں رکی، ادھر سے ادھر ڈگمگاتی ہوئی اس طرح تیزی سے جانے لگی کہ وہ بار بار پچھلے حصے میں لاشوں پر گرتا رہا اور چیختا رہا گاڑی روک دے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ الو کے پٹھے اپنے افسر کا حکم نہیں مان رہا ہے، وہ چیختا چلاتا رہا۔ گاڑی تیزی سے دوڑتی ہوئی ایک پیٹرول پمپ پر آ کر ایک پیٹرول کی ٹینکی سے زوردار آواز کے ساتھ ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی ڈرائیور نے نیلما کی مرضی کے مطابق اپنا لائٹر سلگا لیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ آگ بھڑک گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ پیدل چلتی ہوئی اپنی خفیہ پناہ گاہ میں آئی ہے اور اپنے بیڈ روم میں آ کر پہلے کی طرح سو گئی ہے۔ نیند اس قدر گہری ہو گئی تھی کہ پھر اسے کوئی خواب نظر نہیں آیا۔ بھارت کے صوبہ اڈیشہ میں ایک ساحلی شہر ہے جس کا نام پوری ہے۔ یہ شہر پوری ایک طرح سے تیرتھ یاترا ہے۔ یہاں مندروں کی اتنی بہتات ہے کہ قدم قدم پر مندر دکھائی دیتے ہیں۔ ان مندروں کے علاوہ وہاں ایسے ادارے بھی ہیں جو دھرم کرم کے علاوہ یوگا اور آتما شکتی کی تعلیم اور تربیت بھی دیتے ہیں۔ ان اداروں کے استاد گرو اور استادوں کے استاد مہا گرو کہلاتے ہیں۔ گرو کا درجہ انہیں دیا جاتا ہے جو یوگا کی مشقوں میں مہارت حاصل کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے تک سانس روکنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان کی صحت قابل رشک اور جسمانی قوت حیرت انگیز ہوتی ہے۔ ان سے زیادہ حیرت انگیز مہا گرو ہوتے ہیں جو کئی گھنٹوں تک سانسیں روکنے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور کئی گھنٹوں تک یوگا کا کوئی مشکل ترین آسن جمائے رکھتے ہیں۔
ریت کنکر اور لوہے کے ذرات کے انبار میں جوگنگ کرتے اور اس انبار میں گونسوں اور کراٹوں کے ہاتھ مارتے ہیں، حتیٰ کہ دہکتے ہوئے انگاروں میں بھی جلدی جلدی ہاتھ ڈالتے اور نکالتے رہتے ہیں۔ یوں دشوار گزار مشقوں کی ہدف میں کندن بن جاتے ہیں۔ شہر پوری میں ایسے کئی ادارے تھے جہاں یہ ہنر سیکھنے والے برسوں رہ کر پوجا پاٹ کرتے اور طرح طرح کی تربیت حاصل کرتے تھے۔ ان میں دو ادارے بہت مشہور تھے۔ ایک ادارے کے گرو کو مہا گرو مانک جاتیو کہا جاتا تھا، دوسرے ادارے کے مہا گرو کا نام دھن راج پانڈے تھا۔ تقریباً 2 برس پہلے مہا گرو مانک جاتیو نے عالمی ماہرین اور عالمی پریس کی موجودگی میں 6 گھنٹے تک سانس روک کر تمام اداروں کے مقابلے میں برتری حاصل کی تھی۔ اس شہر پوری کا دوسرا بڑا ادارہ کسی سے کم تر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ دوسرے برس مہا گرو دھن راج پانڈے نے اعلان کیا کہ وہ 7 گھنٹوں تک سانس روکنے کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ بہت ہی چونکا دینے والا اعلان تھا۔ اس کے لیے وقت اور تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ دنیا کے تمام بڑے ممالک سے ماہرین، پریس رپورٹر اور فوٹوگرافرز آئے۔ سمندر کے ساحل پر لاکھوں افراد کا ہجوم تھا۔ ان میں مہاراج سوریہ راج اور اس کا ہم شکل بھائی گرو دیو دھرم راج بھی شامل تھے۔ مظاہرہ کرنے والا دھن راج پانڈے ان کا مہا گرو تھا۔ انہوں نے اسی کے آشرم میں رہ کر یوگا میں مہارت حاصل کی تھی۔ مہا گرو دھن راج پانڈے ان دونوں بھائیوں سے خوش تھا کیونکہ انہوں نے یوگا کے علاوہ بڑی لگن سے ٹیلی پیتھی کا علم بھی حاصل کیا تھا۔ مہا گرو نے ٹیلی پیتھی کے علم پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ نوجوانی ہی سے سانس روکنے کی مشقوں پر زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرتا آیا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ آدمی کو ایک ہی ہنر میں ہر پہلو سے مکمل مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ دونوں بھائی مہاراج اور گرو دیو مہارت کے اعتبار سے نااہل تھے۔ زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ تک سانس روک سکتے تھے اور ٹیلی پیتھی اس حد تک جانتے تھے کہ دوسروں کے دماغوں میں پہنچتے تھے، مگر اپنے دماغوں میں آنے والوں کو اپنے چور خیالات پڑھنے سے باز نہیں رکھ سکتے تھے۔ بہرحال 7 گھنٹوں تک سانس روکنے کا مظاہرہ کرنے کے انتظامات سمندر کے ساحل پر کیے گئے تھے۔ وہاں ایک بڑا سا گڑھا کھودا گیا تھا۔ مہا گرو دھن راج پانڈے کی عمر 50 برس ہوگی، لیکن وہ ایسا قد آور اور صحت مند تھا کہ 25-30 برس کا جوان لگتا تھا۔ وہ ایک آہنی تختے پر آ کر بیٹھ گیا تھا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے دھیان گیان میں ڈوب گیا تھا۔ کئی پہلوانوں نے اس آہنی تختے سمیت اسے اٹھایا اور گڑھے میں اتار دیا۔ لوگوں کا ہجوم اس جگہ سے دور تھا۔ انہیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے بڑے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اس گڑھے سے ذرا فاصلے پر بڑے بڑے ممالک کے ماہرین، پریس رپورٹرز، فوٹوگرافرز، ڈاکٹرز اور کیمرے موجود تھے۔ سب لوگ اپنی اپنی گھڑی دیکھ رہے تھے۔ جب صبح 6 بجنے میں 2 منٹ رہ گئے تو چند افراد اس بڑے سے گڑھے کی لکڑی کے چوڑے تختوں سے ڈھانپنے لگے۔ مہا گرو زمین کے اندر ان لکڑیوں کے نیچے چھپ گیا۔ اوپر سے کدال کے ذریعے مٹی ڈالی جانے لگی۔ مٹی کی تہ اتنی موٹی تھی کہ وہاں سے ہوا گزر کر لکڑی کے تختوں کے آر پار نہیں جا سکتی تھی۔ مہا گرو سانس نہیں لے سکتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اگلے 7 گھنٹے سسپینس سے بھرپور تھے۔ نہ جانے 7 گھنٹوں کے بعد وہ دفن کیا جانے والا زندہ برآمد ہوگا یا نہیں۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں تھی۔ جتنے مہا گرو تھے وہ اتنی دیر تک بآسانی سانس روک لیا کرتے تھے، لیکن 7 گھنٹے تک روکنا گویا موت کو دعوت دینا تھا۔ اس کے مخالف ادارے کا مہا گرو مانک جاتیو اپنے چیلوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ وہ لکڑی کا ایک تختہ بچھا کر آرام سے بیٹھ کر یہ پیش گوئی کر چکا تھا کہ 7 گھنٹوں تک سانس روکنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وہ بیچارہ مہا گرو دھن راج پانڈے میرے مقابلے میں اونچا رہنے کے لیے مرنے گیا ہے۔ اس کے کریا کرم کا بندوبست کر لو۔ اس کی ایسی باتوں پر مہا گرو دھن راج پانڈے کے چیلوں کو غصہ آ رہا تھا، لیکن مہا گرو نے پہلے ہی تمام چیلوں کو سمجھا دیا کہ مخالف پارٹی والے خواہ کیسے ہی تانے دیں، وہ ان کے جواب میں صبر سے کام لیتے رہیں۔ وقت گزر رہا تھا۔ 7 گھنٹے پورے ہونے والے تھے۔ سب ہی کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ 7 گھنٹے پورے ہونے سے 2 منٹ پہلے اس کے چیلوں کدالوں سے مٹی ہٹانے لگے۔ مٹی کے ہٹنے کے بعد لکڑی کے تختے دکھائی دیے۔ وہ ان تختوں کو جلدی جلدی اٹھا کر ایک طرف پھینکنے لگے۔ وہ دکھائی دے رہا تھا جب اسے گڑھے میں اتارا گیا تھا تو تب وہ دونوں ہاتھ جوڑے پلیتھی مارے بیٹھا تھا۔ اب وہ اس حالت میں نہیں تھا۔ وہ کمر کی طرف سے جھک کر اوندا ہو گیا تھا۔ مہاراج گرو دیو اور دوسرے چیلوں کے دلوں سے
से अफसोसनाक आह निकली। मुखालिफ पार्टी के महागुरु मानक जातीव ने कहा, अब क्या देख रहे हो, इसे ऊपर लाओ और राम नाम सत्या बोलते रहो। पहलवानों ने गड्ढे में उतरकर लोहे के तख्ते समेत महागुरु को उठाया, फिर ऊपर ले आए। ऊपर लाए जाने पर सब ने देखा वो बिल्कुल साकत हो गया था। इसमें जिंदगी की हल्की सी रमक भी नहीं रही थी। पुलिस वाले महागुरु के हामियों को और मुखालफों को वहां से दूर हटाने लगे। 2 डॉक्टरों ने करीब आकर इसका मुआयना किया। एक ने कहा सांस नहीं है, दूसरे डॉक्टर ने कहा दिल नहीं धड़क रहा है, नब्ज रुक गई है। कुछ फासले पर 3 वीडियो कैमरे ऑन थे। एक डॉक्टर ने एक कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, हमारी दुनिया में कितने ही लोग जान जोखिम के काम करते हैं और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपनी जान दे देते हैं। हम अफसोस के साथ ऐलान करते हैं कि महागुरु धनराज पांडे का देहांत हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। महागुरु मानक जातीव ने एक कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, हमने 6 घंटों तक सांस रोकने का जो रिकॉर्ड कायम किया है इसे कोई नहीं तोड़ सकता है, मगर इस समय हम खुश नहीं हैं। ये महागुरु हमारे भाई बंदों में से था, बेचारा मर गया है, हमको इसकी मौत का बहुत अफसोस है।